أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم. برانتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 6 سورۃ الانعام کی ایک آیہ مبارکہ، آیہ نمبر 51 یہ شامل ہیں، اور اس آیہ کے ساتھ سورۃ الانعام کے 6 رکوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ 5ویں رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم انبیاء رسول کو بھیجتے کیوں ہیں۔ آیہ نمبر 48 میں فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ آ کر کے لوگوں کو خوشخبری بھی سناتے ہیں کہ اللہ ہے، رحیم ہے، غفور ہے، ودود ہے، اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے، اور ساتھ ساتھ وہ نذیر بھی ہوتے ہیں، منذر بھی ہوتے ہیں، یعنی ڈر بھی سناتے ہیں کہ اعمال اچھے کرو، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے، بغاوت کرو گے، فسق و فجور پہ پڑو گے تو یاد رکھو کہ ایک دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اللہ کے سامنے حساب کتاب کے لیے تمہیں پیش ہونا ہے۔ تو اسی مضمون کی کنٹینیوٹی ہے اس رکوع کے آغاز میں بھی۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا، اور آپ ڈرائیے اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو یخافون ان یحشروا جو کہ ڈرتے ہیں۔ گویا کہ اس کے ساتھ ایک دوسرا مضمون بھی جو کہ گزشتہ 2 رکوع سے چلا اس کو بھی شامل کر دیا، اور وہ تھا کہ مشرکین جو بار بار انکار کی روش اختیار کیے ہوئے تھے اور ایذا دیتے تھے، سخت مخالفت پہ اترے ہوئے تھے، اور آقا کریم سید المرسلین خاتم المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طبع نازہ پہ ان کا یہ انکار، ان کی یہ ہٹ دھرمی گراں گزرا کرتی تھی۔ تو قرآن مجید کا ایک فیورٹ مضمون موٹیویشن بھی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی ارشاد فرمائی گئی ہے متعدد مقامات پر، آپ غم نہ کیجیے، آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ حوصلہ رکھیے، آپ صرف اپنا کام کیجیے، آپ کی ذمہ داری صرف اپنی بات پہنچانا ہے، نتائج اللہ پر چھوڑیے، اللہ جس کو چاہیں ہدایت دیں، جو چاہے کہ اپنے کفر کی وجہ سے، اپنے غرور کی وجہ سے اس کو گمراہی پسند ہے، شیطان نے اس کے اعمال اس کو اچھے بنا کر کے دکھائے ہیں تو وہ اس پہ رہے۔ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے کسی کے لیے زبردستی کا معاملہ نہیں رکھا، بلکہ انسان کی جو آزادی ہے، لبرٹی اور فریڈم ہے، اس کی ول کا پورا خیال رکھے کہ ٹھیک ہے، کیونکہ بعد میں اس کا حساب ہونے، تو اس لیے اس کو کیوں نہ آزادی دی جائے۔ تو یہ 2-3 طرح کے مضمون سارے کے سارے اسی ایک آیت کے اندر جمع ہو رہے ہیں، اور فرمایا کہ آپ انذار کیجیے، آپ ان کو ڈرائیے جو آپ کی طرف نازل کیا جا رہا ہے۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا، آپ ڈرائیے اس کے ذریعے سے، یعنی اس کلام کے ذریعے سے، الَّذِينَ يَخَافُونَ ان لوگوں کو جو کہ خوف رکھتے ہیں، جو کہ ڈرتے ہیں، أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، کس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ جمع کیے جائیں گے اپنے رب کی طرف، لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ۔ یحشروا کا جو لفظ ہے یہ حشر سے نکلا ہے، حشر کہتے ہیں جمع ہونے کو، اور جو اسلام کے یا الہامی مذاہب کے جو بنیادی عقائد ہیں، جو آرٹیکلز آف فیتھ ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین جو آرٹیکل ہے وہ ہے آخرت کے دن کا برپا ہونا، ایمان بالآخرہ۔ کفار ہیں، ان کو اپنے سامنے صرف یہی زندگی نظر آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کو بصیرت دی ہوئی ہوتی ہے کہ بھئی صرف یہی زندگی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد ایک دن وہ آنے والا ہے جو کہ بہت بڑا دن ہوگا۔ عام طور پر اس کے لفظ
حشر بولا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید نے اس کے لیے متعدد نام بیان فرمائے ہیں۔ یوم الحسرہ فرمایا ہے اس کو سورہ مریم کے اندر، یوم الحسرت اذ قضی الامر وانذرہم یوم الحسرت، آپ ان کو ڈرائیں حسرت کے دن سے۔ حسرت افسوس کے ساتھ ہاتھ ملنے کا دن، کاش کہ میں فلاں وقت ضائع نہ کرتا، کاش کہ میں فلاں کا دل نہ توڑتا، کاش کہ میں فلاں کے ساتھ کی دل آزاری نہ کرتا، کاش کہ میں فلاں کے ساتھ بری گفتگو نہ کرتا، کاش کہ میں فلاں کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرتا، کاش کہ میں فلاں کا حق نہ مارتا۔ فرمایا یوم الحسرہ، حسرت کا دن، کاش کہ فلاں نیکی کا موقع تھا میں وہ کر لیتا، حسرت کا دن۔ فرمایا کہ روز قیامت جب فیصلہ ہو جائے گا تو اس کے بعد جو اہل جنت ہوں گے، اہل جنت، وہ اس بات کا ملال لے کے بیٹھے ہوں گے کہ کاش کہ فلاں نیکی ہم ضرور کر لیتے۔ جب ہر نیکی کے بدلے ایسے درجات ہیں، ایسی بلندیاں ہیں، ایسی رفعتیں ہیں، ایسی نعمتیں ہیں، تو وہ ہر اس ساعت کے اوپر افسوس کریں گے کہ جو ساعت، جو لمحہ ان کا اللہ کے ذکر کے بغیر، عمل صالح کے بغیر گزرا ہوگا۔ تو اس لیے اس کو یوم الحسرہ بھی کہا گیا ہے، اور سورہ مومن کے اندر اس کو یوم التلاقی کہا گیا ہے۔ یوم التلاقی کا مطلب ہے ملاقات، تلاقی بہت بڑی ملاقات، دو پارٹیوں کی ملاقات۔ دو پارٹیوں سے مراد کیا ہے؟ دو پارٹیوں سے مراد یہ ہے کہ ایک تو حزب اللہ ہے، حزب الشیطان ہے۔ آج وہ آئے ہیں، حزب اللہ اس امید پر ہے کہ ہم نے جو پوری زندگی کی تپسیا کی تھی، جو محنتیں مشقتیں اٹھائی تھیں، جو قربانیاں کی تھیں، جو تکالیف برداشت کی تھی، وہ اللہ کی رضا کے لیے کی تھی۔ آج اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ حسن سلوک فرمائیں گے۔ دوسری طرف حزب الشیطان ہے، آج ان کے کٹنے مرنے کا دن ہے، افسوس کا دن ہے۔ آج یہ دونوں کی ملاقات ہے۔ یوم التلاقی سے مراد یہ بھی ہے کہ پوری انسانیت آج اللہ سے ملاقات کا دن ہے، پیشی کا دن ہے۔ ملاقات سے مراد ضروری نہیں کہ ملاقات جو اچھے ماحول میں ہو، یہ تو خوفناک دن ہے، اللہ کے سامنے پیشی کا دن ہے۔ یوم التلاقی بھی اس کو کہا گیا، اور قرآن مجید میں یوم الدین اس کو کہا گیا، یوم الحساب کہا گیا، یوم الحشر اس آیا کے اندر ہے کہ وہ ڈرتے ہیں اس دن سے، یحشرو کہ جمع کیا جائے۔ اس دن کا خوف کیوں ہے؟ خوف کیوں ہے اس دن؟ ایک تو خوف اس کا جو اس وقت کا جو کلائمیٹ بنا ہوگا، ایک انوائرمنٹ بنا ہوگا، وہ بہت ہاریبل ہوگا، بہت خوفناک ہوگا، اس لیے اس کے لیے خوف کا لفظ استعمال کیا گیا کہ سورج سوا نیزے پہ ہے، اور اللہ رب العزت کی ہیبت اور جلال کا دن ہے، اور جب کسی سے حساب لیا جا رہا ہوتا ہے نا، تو اس کے اوپر جو بیت رہی ہوتی ہے نا، صرف وہی جان رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ بندہ بندے سے حساب لے کے کیا کرے گا؟ نوکری سے فارغ کر دے گا، چند لاکھوں کی پلنٹری ڈال دے گا، جان تو نہیں نہ لے لے گا، کچھ سال جیل میں ڈال دے گا۔ اتنا سا حساب ہوتا ہے، چاہے جتنا بھی ہائیلی آنیسٹ اور کریڈیبل کلرک بھی ہو نا جو شخص، تو اس سے بھی جب اس کا مالک حساب لیتا ہے نا، تو ایک دفعہ وہ بھی ہل جاتا ہے کہ اس کو ظاہر ہے کہ اس کی آنیسٹی، اس کا کیریئر، اس کی انٹیگریٹی، اور جو اس کو اس فرم کے اندر، کمپنی کے اندر یا مالک کی نظر میں جو اس کو ایک مقام ملا ہوا ہے کہ اوور دا ایئرس وہ اتنی آنیسٹی کے ساتھ، ڈیڈیکیشن کے ساتھ سرو کر رہے، حساب کے وقت وہ بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ادھر ادھر ہوگا، یا کم از کم اس کی زبان ضرور ہکلائے گی کہ حساب ہو رہا ہے جی میرا۔ جہاں پر تو حساب ہوتا ہے جناب 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد چلے اینول رپورٹ ہے، ایویلیویشن ہے، اور وہ دن کیسا دن ہوگا کہ جس دن حساب بھی ہو رہے ہیں، اور پھر پوری زندگی کا ہو رہا ہے، 50 60 70 80 سال 90 سال جتنی بھی زندگی ہے، اور پھر ہر لمحے کا حساب ہو رہا ہے۔ اور فرمایا کہ ہر آدمی کے اعمال نامے کے 99 رجسٹر ہوں گے، اور ایک رجسٹر کی لینتھ اتنی ہوگی جتنی کہ اس کی نظر کی حد ہے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور پھر لگے ہوئے لائن میں۔ ہمارے سے تو اگر کوئی بل جمع کرانے کی لائن میں لگنا ہو تو اتنی سی وجہ، مطلب بات کے اوپر طبیعت کے اندر ایک عجیب سی ریسٹلیسنس اور بے چینی پیدا ہو جاتی۔ صف میں کھڑے ہوئے، لائنوں میں لگے ہوئے، وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا۔ اب عجیب سی کپ کپی تاری ہے، پریشانی ہے، غم کا عالم ہے، انسرٹینٹی ہے، اور انسرٹینٹی کتنی شدید ہے، عدم یقین کی صورتحال، ایک کیفیت ایسی طاری ہے کہ اللہ کے جو انبیاء ہیں ان کے اوپر بھی اللہ کے جلال کا اثر ہے۔
اور ہو بھی کیوں نہ، جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو اللہ کے نبی ہیں یعنی جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، بنی اسرائیل کی لڑی میں آخری نبی وہی شمار ہوتے ہیں، جب اللہ کے ایسے جلیل القدر پیغمبر جو ہیں، سارے انبیاء رسول میں 5 پیغمبر ایسے ہیں جن کو اولو العزم کا خطاب ملے، سورہ احقاف پارہ نمبر 26 کے آخر میں، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل لا تستعجل لهم۔ 5 پیغمبر، جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور اسی طرح سے جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک اور ہستی ہے میرے ذہن سے ان کا نام نکل رہا ہے، تو جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں یہ اولو العزم پیغمبروں میں شمار ہوتے ہیں۔ سورہ مائدہ جو اس سے پہلے گزری ہے، یہ اسی پارہ نمبر 7 کے آخری رکوع میں انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پوری انسانیت ہے اور اللہ رب العزت ان سے خطاب کر رہے ہیں۔ جب 20-25 بندوں کے اندر بھی اگر کوئی اسپیکر کسی ایک سے بات کرتا ہے تو اس کو تھوڑی حیرانی بھی ہوتی ہے، وہ متعجب بھی ہوتا ہے، تھوڑا اس کے اوپر پریشر بھی ہوتا ہے، نروی بھی ہوتا ہے کہ مجھ سے 20-25 لوگوں میں کیوں سوال ہو رہے ہیں، حالانکہ وہ فری فیئر ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے، اس کو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن پوری انسانیت کے سامنے اللہ جب اپنے پیغمبر سے یہ خطاب کر رہے ہیں، اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم انت قلت للناس، کیا آپ نے کہا تھا لوگوں کو اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری ماں کو 2 خدا بنا لینا، کہ آپ نے کہا تھا؟ حالانکہ اللہ کو پتہ ہے کہ وہ اللہ کے میرے پیغمبر ہیں، انہوں نے نہیں کہا، نہ ہی اللہ کا پیغمبر اللہ کی نافرمانی کر سکتے، معصوم ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے امی الہین من دون اللہ۔ تو وہ آگے سرچ کریں گے سبحانک، سبحانک، اللہ کی تعریف کے بغیر علاوہ کسی کی زبان پہ کوئی الفاظ آج کے دن جاری نہیں ہونے والے، اپنی صفائی دے رہے ہیں، سبحانک، اللہ تیری ذات پاک، ما یکون لی، میں نے تو نہیں کہا، ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے تو یہ زیب نہیں دیتا کہ میں کوئی ایسی بات کروں جو کہ حق نہیں ہے، ان کنت قلت فقد علمت، اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ کے علم میں ہوتا، آپ جانتے ہیں جو میرے اندر موجود ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ آپ کے اندر کیا موجود، انک انت علام الغیوب، آپ علام الغیوب ہے۔ ایسا خوفناک دین ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ ڈرائیے، آپ ڈر سنائیے، اس کا اثر صرف وہی لوگ قبول کریں گے کہ جو ڈرتے ہیں، جن کے اندر خوف موجود ہے، دوبارہ جی اٹھنے کا، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا اور حساب کتاب کا خوف ہے۔ اور وہ دن کیسا دن ہوگا، یہاں پر جو اس کی پکچر کھینچی گئی ہے، لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، اس دن کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ اس دن نہیں ہوگا ان کے لیے اس کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ، ولی ولا شفیع، نہ ہی کوئی ولی اور نہ ہی کوئی شفیع۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں من دونہ کے اندر جو ہی ضمیر ہے، اس کا مرجع وہی ہے جو پیچھے انذر بہ کے اندر گزرے، یعنی قرآن مجید ہو سکتا ہے، اللہ کا کلام ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہ ہی کوئی دوست ہوگا، نہ ہی کوئی شفیع ہوگا۔ اللہ کی ذات مراد ہو تو بھی ٹھیک ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ولی یا شفیع نہیں ہوگا، سفارش کرنے والا۔ قرآن مجید ہے تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ دیگر احادیث مبارکہ میں قرآن مجید کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اقرأ القرآن، لوگوں قرآن کے ساتھ دوستی لگاؤ، فإنہ یأتی یوم القیامت، کیونکہ یہ قیامت کے دن تمہارے لیے پروٹیکٹر بن کر کے آئے گا، سفارشی بن کر کے آئے گا کہ اللہ میں تیرا کلام ہوں، کلام متکلم کی صفت ہوتے، میں تیرا کلام ہوں، یہ دن رات میرے ساتھ دوستی لگا کے رکھتا تھا، تلاوت کرتا تھا، میرے ساتھ اس کو محبت تھی، لہٰذا اس کو اچھا ٹھکانہ دے، اس کو اپنے قرب میں جگہ نصیب فرما۔ تو رب العزت قرآن مجید کی اس سفارش کو قبول فرمائیں، فرمایا کہ اس دن اس کے علاوہ کوئی اور ولی، دوست اور کوئی سفارشی نہیں ہو۔ یاد رکھیے کہ جب کوئی پکڑا جاتا ہے نا، جب کسی کو جکڑا جاتا ہے تو اس کو چھوٹنے کی 4 صورتیں نظر آتی ہیں، اس دنیا میں ہم روزمرہ مشاہدہ کرتے ہیں۔ 4 صورتیں تو اس کے چھوٹنے کی، رہائی کی، جس کا تذکرہ جو ہے وہ سورۃ البقرہ میں 2 مقام پر ہے، تو 5ویں رکوع کے اندر ہے، پھر آگے چل کر کے 15ویں رکوع میں صرف الفاظ کا آگے پیچھے کا تھوڑا فرق ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ۔ 15ویں رکوع کے اندر جو ہے پہلے عدل ہے، شفاعت بعد میں،
4 صورتیں ہوتی ہیں، چاروں صورتیں اللہ رب العزت نے ان 2 مقامات پر سورہ بقرہ میں بیان فرمائی۔ پہلا یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ پیش کر دے کہ جی آپ مجھے پکڑ لیں، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ مثلا اگر باپ کے اوپر برا وقت ہے تو وہ جائے وہ کہے بادشاہ کو کہے کہ آپ مجھے سزا دے لیں اور میرے باپ کی خلاصی کر، یا بیٹا پکڑا جائے تو باپ جا کے کہے جی آپ مجھے پکڑ لیں اور اس کو چھوڑ دیں۔ نفس عن نفس چاہیے۔ دوسرا یہ ولا يقبل منها شفاعہ، کہ کوئی سفارشی آ جائے اور وہ کہے جی اس کو آپ چھوڑیں۔ وہ سفارشی جو ہے یا تو جو پکڑنے والا ہے اس کا حیا کرے، اور یا پھر سفارشی خود طاقتور ہو کہ جو پکڑنے والا ہے وہ اس سے ڈر جائے کہ جی وہ کیا ہے، وہ جس کو روکتے ہیں کسی سگنل بریک کرنے پہ روک لیا یا کوئی اور قانون کی توڑنے پہ روک لیا تو وہ فوراً سے اپنی جیب سے وہ نکالتا ہے جی یہ کارڈ ہے، وہ کارڈ کے اوپر ان دا کیئر ہو فلاں لکھا ہوتا ہے جی فلاں ڈیرے سے ہوں، فلاں ایم پی اے کے پاس ہوتا ہوں، فلاں مہینے کا ملازم ہوں جی فلاں کے گھر سے ہوں، فلاں جو جناب سپریم کورٹ کے وکیل ہیں جناب اس کے ڈیرے پہ ہوتا ہوں یا اس کے فارم ہاؤس پہ ہوتا ہوں۔ کہتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے جی جائیں جی۔ یہ ہے جناب شفاعہ۔ اللہ فرماتے نہیں، وہاں پر یہ چکر بھی نہیں ہے، یہ دوسرا طریقہ بھی تمہارا فلاپ ہے، فیل ہے شفاعت۔ تیسرا ولا یؤخذ منها عدل، پکڑا گیا ہے چلیں جی فی الحال کے لیے آپ اتنا پے رول جمع کرائیں، اس کے بعد ویٹ کرتے ہیں یہ جناب یہ 10 لاکھ ہے، یہ 20 لاکھ ہے، یہ اتنے، اچھا جی اتنے پیسوں میں ڈیل ہوتی ہے، اتنے دے دیں اور پھر جو ہے وہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس کا بھی اعلان کیا ہے سورہ آل عمران میں پارہ نمبر 3 کے آخر میں، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض۔ زمین بھر کے تم سونا بھی لے آؤ گے نا وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، تمہاری جان تب بھی نہیں چھوڑنے والی۔ اولاً تو کچھ ہوگا نہیں، کیونکہ یہ والی کرنسی کا آخر میں کوئی کام نہیں ہے، یہ والی کرنسی اور ہے ناتھنگ ہو، مطلب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ویلیو ہی نہیں ہے، جتنی مرضی کما لو جتنا مرضی لے لو، نہ ہی کفن کے ساتھ کوئی جیب ہوتی ہے نہ ہی قبر کے اندر کوئی الماری ہوتی ہے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، وہ ادھر کھانا انہوں نے ہی ہے کہ جن کے لیے تم نے پوری زندگی حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھی، جائز ناجائز کا خیال نہیں رکھا، اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کی مخالفت کی، نفس ہوائی نفس کے لیے تم جن کی خاطر لگے رہے ہو، ٹھیک ہے جی یہی کھائیں گے، تمہارا کیا جائے کچھ بھی نہیں، بس کیا ہے تمہارے نام پہ کوئی 2-4 دفعہ کھانا پک جائے گا اور وہ آ کر کے لوگ کھا لیں گے، بس ناتھنگ، کچھ بھی نہیں، یہی ہے بس۔ فرمایا شفاعہ عدل، یہ بھی نہیں، جتنا مرضی کر لو، آخرت کی تو کرنسی اور ہے، آخرت کے لیے تو عمل چاہیے، وہاں مال نہیں اعمال ہے، اور تعاملات ہونے نے نبیڑے کسی نے تیری ذات پوچھنی، ادھر ذاتوں پہ فیصلے نہیں ہیں، رشتوں اور تعلق داریوں پہ فیصلے نہیں ہیں، وہاں پہ عمل کے اوپر فیصلے ہیں، لے کر کے کیا آیا ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، بے شک اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم او قال نیاتکم، لیکن اللہ تمہارے دلوں اور تمہارے نیتوں کو دیکھتے ہیں یا تمہارے عملوں کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا کہ تیسری چیز بھی سیناریو سے آؤٹ ہے، شفاعت بھی نہیں ہے، عدل بھی نہیں ہے، ولا هم ينصرون۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ کوئی بہت ہی طاقتور ہو، وہ آ کر کے بیچ میں کھڑا ہو جائے، خبردار میرا بندہ ہے چھوڑو اس کو نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سچویشن بھی وہاں پہ نہیں ہے، وہاں پر تو جو ملک الموت ہے اس کو بھی موتا نہیں ہے، موت کو بھی موتا نہیں ہے۔ سورہ مومن کہہ رہی ہے کہ اللہ کا بہت بڑا اعلان ہوگا، لمن الملک اليوم، کون ہے آج کے دن بادشاہ، بولو ذرا۔ دنیا میں تم چھوٹے چھوٹے اختیار والوں کو جن کے پاس تم طاقت دیکھتے تھے اس کے قدموں میں بیٹھ جاتے تھے، آج بھی ایون ہماری کنٹری کے اندر کئی سارے ایسے علاقے ہیں کہ لوگ صبح کام پہ جانے سے پہلے جو علاقے کا جو سربراہ ہے وڈیرا ہے اس کے پاؤں کو چھو کے جاتے، سجدہ ریز ہو کے جاتے، اس دن اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، ہاں بھائی کدھر ہیں تمہارے بادشاہ، کدھر ہیں تمہارے مسجود، کدھر ہیں جن کو تم اپنے لیے حتمی سمجھتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کو تم نے بھلا رکھا تھا، لمن الملک اليوم۔
للہ الواحد القہار، کوئی نہیں بولے گا نا، تو آج کے دن اللہ یہ نہیں کہہ رہے للہ الواحد الغفور، للہ الواحد الغفار، للہ الواحد الودود۔ قرآن مجید میں جس جگہ پر اللہ کی جو صفت ہے نا، یہ پوری ایک سائنس ہے، اس کے اوپر لوگوں نے بہت بڑے بڑے ریسرچ تھیسز لکھے ہوں۔ جس صفت کا جہاں پر استعمال ہو رہا ہے نا وہ بالکل ایکوریٹ ہے، اس مضمون میں، اس اسلوب کلام میں وہی صفت فٹ ہوتی تھی۔ اب اس اسلوب کلام میں رؤوف، رحیم، رحمان، غفار یہ صفت آتی نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا للہ الواحد القہار، آج کا دن بادشاہ ہے اس اللہ کی جو ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، احد ہے، قہار ہے، آج کے دن صرف اسی کی بادشاہ ہے۔ فرمایا ڈریں گے اس سے، اس دن سے وہی لوگ ڈریں گے، یحشر الی ربہم لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، وہ ڈرتے ہیں کہ ان کو جمع کیا جائے گا ان کے رب کی طرف، لیس لہم من دونہ ولی، کہ اس کے علاوہ کوئی اور دوست نہیں ہے، ولا شفیع، کوئی سفارشی نہیں ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ لوگ ڈر جائیں، تقوی اختیار کریں۔ اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے، ما علینا الا البلاغ۔